بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کریم رب کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس عظیم رب نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے. دین اسلام یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے، اور جتنے انبیاء علیہم السلام، جتنے اللہ کے ولی اور جتنے اللہ کے محبوب لوگ آئے اس کائنات میں، تو وہ سب مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کو اپنایا. اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اسلام کی ابتدا پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. وہ پہلے مسلمان تھے اس کائنات میں، جب اللہ نے اس زمین پہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ساتھ ہدایات عنایت فرمائی کہ اس کی کوئی پابندی کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا اور وہ خوف و حزن سے محفوظ ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اس کے بعد ان کی اولاد میں تو اکثر مسلمان تھے، لیکن بعد کے زمانوں میں ان کے اولاد میں، ان کے پوتوں میں کچھ ایسے بھی ہوئے جو شیطان کے راستے پہ آئے اور انہوں نے اسلام سے ہٹایا. تو پھر اللہ نے اور نبیوں کو بھیجا، اوروں کو بھیجا، اوروں کو بھیجا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پے در پہ انبیاء علیہم السلام آئے مختلف قوموں میں، خاندانوں میں، اور سب کے سب اسلام کے داعی تھے، اسلام کی طرف بلانے والے تھے، اسلام کے بچانے والے تھے، اسلام کو قائم کرنے والے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو مکمل فرمایا. ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور تکمیل وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کی تکمیل والی جو آیتیں ہیں وہ حج کے موقع پہ نازل ہوئی. تو حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے. ابتدا اس کی کلمے سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معبود ایک اللہ، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی بندگی ہوگی، اسی سے ہمیں امیدیں ہوں گی، اسی سے مانگیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے. اس کے لیے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، کماتے ہیں، لگاتے ہیں، خوشی غمی، ہر جگہ ہر وقت ہمارے سامنے اپنے کریم رب کی رضا ہوگی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری پوری زندگی، موت کی پوری ترتیبیں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ بات ہوگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ ہمیں کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، وہ ہمارے اندرون کے نظام کو چلا رہا ہے اور وہ ہمارے ظاہری نظام کو چلا رہا ہے. اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف
ان کی نعمتیں ہیں، ان کی عطائیں ہیں، ان کے احسانات ہیں۔ ہم محتاج ہیں، کمزور ہیں۔ ایک وقت ہم پہ ایسا گزرا، ہم بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اپنی دل کی بات رکھ نہیں سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ اللہ نے بڑھایا، یہاں تک پہنچایا۔ یہ جتنی کمائی کی شکلیں ہیں، یہ بھی انہوں نے رہنمائی فرمائی، روزی کا انتظام کیا، رہائش کا انتظام کیا، سواریوں کا انتظام کیا۔ وہ کیا ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس کریم رب نے نہ دیا ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، ظاہر میں، باہر میں، اندرون باہر، اور جو ظاہر ہے پوشیدہ ہے، کسی قسم کی کوئی نعمت ہے، کسی شکل میں ہے، بچوں کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، بیوی کے لیے شوہر، ماں باپ کے لیے بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، خاندان، پڑوسی، کوئی بھی نعمت کسی بھی شکل میں ہے، کس کی عطا ہے؟ جی، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ صرف ایک اللہ کی عطا ہے۔ یہ سبق پکا کرنا ہے حج میں، اور یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، یہ اہم سبق ہے۔ جو جتنا اس سبق کو پختہ کرے گا، وہ حج سے بھی مزہ لے گا، اور اس کی دوستی بھی صحیح ہو جائے گی، ملاقات بھی صحیح ہو جائے گی، کام بھی بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے معیار اور نمونہ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو بنایا۔ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے عظیم نبی کو رحمت والے طریقے دیے ہیں، تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ حضرت محمد علیہ السلام کی اطاعت ہوگی، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، پوری زندگی میں، خوشی میں، غمی میں، خلوت میں، جلوت میں، عبادات میں، کمائی میں، لگانے میں اور کمانے میں، ہر جگہ جو ہمارے عظیم نبی کے پاکیزہ طریقے ہیں اس کو اپنانا ہے۔ اس سبق کے پختہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے حج والا مبارک عمل رکھا کہ اس سے ایمان مکمل ہو جائے، اور اس سے امت پناہ مکمل ہو جائے، اور یہ آدمی پکا ہو جائے، نبی کا امتی بن جائے، یہ خاتون امتیہ بن جائے، اور اس پر اس کی جتنی اور نسبتیں ہیں، قومی، علاقائی، ملکی اور کسی مسلک کی کوئی بھی نسبت ہے، تو وہ نسبت مغلوب ہو جائے، اور اللہ کے بندے ہونے کی نسبت اور حضرت محمد علیہ السلام کے امتی ہونے کی نسبت یہ غالب آ جائے، یہ غالب آ جائے۔ یہ حج بڑا عجیب عمل ہے، یہ بڑا عجیب عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پکا کرنے کا عمل ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ پکا ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائے، اس پر کسی قسم کا شرمانہ نہ ہو، اور اللہ کی بندگی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، پختہ ہو رہے ہوں، اور اس کو اپنی لیے بڑی عزت سمجھ رہے ہوں، اور حضرت محمد علیہ السلام کا امتی ہونا اور آپ کا غلام ہونا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی عطا ہے۔ کسی بھی امتی کی ناقدری کر کے اور اس کو ستا کے اور اس کو دھوکہ دے کے اور اس کے ساتھ خیانت کر کے حقیقت میں ہم نے اپنے عظیم نبی کے دل کو دکھایا ہے۔ ہمارے نبی کو اپنے ہر ایک امتی سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا تعلق ہے۔ اس لیے بھائیوں، سارے بہنوں اور سارے بھائیوں سے جو حج پہ جا چکے وہ بھی، اور جنہوں نے انشاءاللہ حج پہ جانا ہے، اس سال جو جا رہے ہیں وہ بھی، اور آئندہ جو جا رہے ہیں وہ بھی، اور جو ان کے اعزاز میں جمع ہوئے ہیں، ان سب کے سامنے دس بستہ عرض ہے۔ اگر ہمارے اس مجلس کا یہ ہو جائے کہ میں اللہ کے بندے ہونے کی نسبت اور حضرت محمد علیہ السلام کے
امتی ہونے کی نسبت کو ہر نسبت پر، اپنی ہر شناخت پر، اپنے ہر تعارف پر اس کو غالب کر کے اور اپنے دل میں نبی کی امتی کے لیے جگہ دوں گا۔ آپ یقین کیجئے صلح آسان ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اس لیے حاجی کو خاص طور سے ترغیب ہے کہ جاتے ہوئے دل پاک کر لو، صاف کر لو، بغض سے، کینے سے، لڑائیوں سے۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے ہاں حاجیوں میں یہ بات بہت ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کے پاس اور مختلف دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے معافی تلافی کر کے اور خوب رابطہ کر کے اور منت سماجت کر کے اور منوانے کی پوری تدبیر کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ جو خوش قسمت قسم کا مجمع جانے والا ہے، یقیناً انہوں نے یہ قدورتیں نکالی بھی ہوں گی، اس کی تلافی بھی کی ہوگی، اس کی تدبیریں بھی کی ہوں گی، خاص طور سے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے بہن بھائیوں میں اور اپنے دامادوں میں اور اپنے جو بالکل قریبی خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے شدید قسم کے اور مضبوط قسم کے احکامات ہیں۔ جو رشتے کے احکامات کو توڑتا ہے اللہ ان کے توڑنے کو طے کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنے خاندانی جتنی عداوتیں ہیں اور خاندانی جتنی قدورتیں ہیں اس کی ختم کرنے کے لیے یہ دن بڑے پیارے ہیں۔ اس کی تیاری کی جائے، تلافی کی جائے، معافیاں مانگی جائیں، جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اور خاص طور سے ہمارے اس معاشرے میں معمر لوگوں کی بڑی ناقدریاں ہوتی ہے، ماں باپ کی ناقدری ہو جاتی ہے، باپ کی ہو جاتی ہے، ماں کی ہو جاتی ہے، ساس سسر کی ہو جاتی ہے۔ معمروں کو ستانا اس وقت کی ایک بڑی بیماری بن گئی ہے۔ اس لحاظ سے میرے اس عظیم مبارک مجمع سے جو اللہ کے دربار میں صلح کے لیے جا رہا ہے اور ایک عظیم نمائندہ بن کر کے جا رہا ہے اور ضیوف الرحمن ہے، رحمان کے مہمان ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے اس حکم کی رعایت فرمائیں اور حضرت محمد علیہ السلام کی اس چاہت کی رعایت فرمائیں اور ایک دوسرے کو معاف بھی کر لیں، دلوں کو پاک صاف بھی کر لیں۔ کیا یہ توقع ہم ان سب سے رکھ سکتے ہیں؟ جی، خوب عزم کریں اور جتنا گرنا پڑ جائے کوئی اس میں ذلت کی بات نہیں ہے، گر جاؤ، پاؤں پڑ جاؤ، رو جاؤ، منت سماجت کر لو، تلافیاں کر لو اور انشاءاللہ جتنا دل پاک صاف کر کے جاؤ گے اور جتنے رشتہ داریوں کی خوب لاج رکھ کر جاؤ گے، اور یہاں تک کہ حاجی کو یہ پابند کیا گیا کہ جن کا نفقہ آپ نے دینا ہے اگر ان کے پیچھے پورا انتظام نہیں کیا تو آپ کا جانا ناجائز ہے۔ ان کا پورا انتظام، ان کی پورے تحفظ کی شکلیں، بہرحال یہ اندر سے اس کا تعلق ہے، انسان کے سوچ کے ساتھ تعلق ہے، انسان کے کردار کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کو حج کی تیاری سمجھیں۔ گویا کہ حج کے اثرات شروع ہو گئے، حاجی پر حج کا اثر نظر آنا چاہیے۔ جیسے شادی کے موقع پر ایک اثر نظر آتا ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں اور جی یہ دولہا ہے اور جی یہ گھر آباد ہو رہا ہے، اسی طریقے سے حاجی اس پر یہ اثرات ظاہر ہو جائیں، اس کے قول اور اس کی باتیں نرم ہو جائیں اور اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں اور وہ کردار کا گھرا ہو جائے۔ اور بھائیو، اس نظروں نے کعبے پہ پڑنا ہے، گندی نظروں کے ساتھ جائیں گے، گندی نظروں کے ساتھ جائیں گے، کسی نامحرم کے ساتھ تعلق ہے اور کسی خاتون کا کسی مرد کے ساتھ، کسی مرد کا کسی خاتون کے ساتھ جو تعلق نہیں ہونا چاہیے، بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، ان سے شہوت کی باتیں کرنا، بھائیوں اپنے کانوں کی اور اپنے آنکھوں کی
صفائی کر کے اور یہیں سے توبہ کر کے جائے، تاکہ جب کعبے پہ نگاہ پڑے تو اپنوں کی نگاہ پڑے، پاک نگاہ پڑے، اور جب وہ لبیک کی صدائے کان میں پڑے، لبیک پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا عظیم کلمات ہیں۔ اے اللہ میں بار بار حاضری دے رہا ہوں، البب لک البابا بعد الباب، اللہ میں حاضر ہوں، حاضری دے رہا ہوں، آپ کا بن رہا ہوں۔ اے اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اس طرح حاضری دے رہا ہوں اللہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں، مال میں نہ جان میں نہ اوقات میں کوئی آپ کا ساجی نہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں۔ میں یہ حاضری دے رہا ہوں اس اعتراف کے ساتھ کہ ساری معبود ہونے کی جو تعریف اور صفات ہے وہ آپ کی ہے، اور اے اللہ جتنی نعمتیں ہیں وہ آپ کی طرف سے ہے، اور راج آپ کا ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بڑے عظیم کلمات ہیں، یہ بڑے عظیم کلمات ہیں، یہ حاجیوں کا ترانہ ہے، یہ ہمارے کانوں میں پڑیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے۔ کب سے شروع کریں گے؟ جب انشاءاللہ عمومی طور پر آنے والے حاجی جو پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، بعض حاجیوں کی ترتیب براہ راست مدینہ منورہ کی ہوتی ہے، تو مدینہ منورہ جانے والے وہ اگر احرام یہاں سے نہ باندھیں اور جب وہ مدینہ منورہ کے ایام پوری کر لیں اور پھر جب ان کو آنا ہو حرم شریف کی طرف، تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہی بیر علی ذوالحلیفہ کا ایک زبردست میقات ہے، اور ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے تو بیر علی اور اس میقات سے احرام حضرت نے باندھی۔ تو اگر اختیاری ہو، یہ شکل ہو کہ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور آقا کے ساتھ تعلق خوب مضبوط کر کے اور امت پنے کو خوب مضبوط کر کے اور غلامی کی خوب شرف حاصل کر کے اور قدم بوسی کر کے اور درود شریف کے مزے لے کے اور روزہ اطہر کی حاضری اور خوب حضرت کی نسبت کو مضبوط کر لیں تو یہ بہت بڑی نعمت۔ تو اب اگر 7 ذی الحجہ کو احرام باندھا جائے تو اس میں قران والا حج بھی کر سکتے ہیں، چونکہ عمرہ کر کے اور ساتھ ہی حج کے کام شروع ہو جائیں گے تو زیادہ دن نہیں ہوتے۔ تو قران والا حج وہ ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ کر کے احرام نہ کھولا جائے اور حج کے ایام کا انتظار کر کے، اور جب حج کے ایام شروع ہو جائیں تو حج، یہ سب سے افضل حج ہے، اعلیٰ حج ہے اور مشکل ترین حج ہے، چونکہ اس میں احرام کی طوالت ہے۔ تو بہرحال لیکن دن کم تھے تو معاملہ بڑا آسان ہوا، لیکن ان دنوں یہ چیزیں مشکل ہوتی ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اس گروپ نے مدینہ منورہ کب جانا ہے، مکہ مکرمہ کب جانا ہے، اور عام طور سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ اگر حج سے پہلے مدینہ بھی ہو تب بھی ان کو پہلے مکہ مکرمہ لے جاتے ہیں۔ تو جب مکہ مکرمہ جانا ہے تو اس کے لیے احرام، جب آپ چادریں تو یہاں پر اوڑھ لیں گھر میں یا ایئرپورٹ پر، نیت ابھی نہ کریں، لیکن
جب جہاز میں بیٹھے اور جہاز اڑنے لگے اس وقت آپ نے نفل بھی پڑھ لیے ہوں گے اور چادریں باندھی ہوگی، صرف دو باتیں باقی ہوں گی، ایک تلبیہ اور دوسری نیت۔ تو یہ جب جہاز اڑنے لگے یا جہاز میقات کے حدود تک پہنچتا ہے تو وہاں بھی جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہم میقات کے حدود کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ تو وہاں یا جب جہاز اڑنے لگے تو اس وقت آپ چونکہ درمیان میں اب دن ہوں گے تو آپ صرف عمرے کی نیت کریں گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرے کو آسان فرما، قبول فرما۔ اللہم انی ارید العمرہ فتقبلها منی ویسرها لی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، اے اللہ اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اور پھر اس کے بعد لبیک کا ترانہ شروع ہو جائے گا، چڑھتے اترتے ملتے ہر جگہ یہ لبیک، بلکہ ان عمرہ اور حاجیوں کا سلام بھی لبیک سے ہو، کوئی آگے آئے تو لبیک پڑھے اور ملے تو لبیک پڑھے اور خوب مزے کے ساتھ پڑھے اس کا ترانہ اور یہ پڑھنا۔ اب آپ سفر کر لیا، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور سے ہمارے حاجی صاحبان جلدی کی وجہ سے کافی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنا پورا سامان اور خوب اچھی طرح اگر وہاں کچھ آرام کا موقع ملتا بھی ہے، انتظار گاہیں بڑی عمدہ ہیں، تو کچھ تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ بسیں اچھی طرح تیار ہو جائیں، پہچان جائیں، اپنے سارے رفقا اکٹھے ہوں، اور آپ تو احرام میں ہوں گے، چادریں بندی ہوں گی، نیت عمرے کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ 2-3 گھنٹے کے اندر آپ بڑے آرام سے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راستے میں صلح حدیبیہ والی جگہ آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کی بھی ایک عجیب جگہ ہے، عجیب میدان ہے، جہاں ہمارے نبی عمرے کے ارادے سے آئے اور کافروں نے جانے نہیں دیا۔ آپ جب جدہ سے جائیں گے تو راستے میں یہ صلح حدیبیہ والی جگہ آئے گی۔ ذرا صلح حدیبیہ کے ان ایام کو اور ان رکاوٹوں کو اور ان دقتوں کو یاد کر کے اپنے عظیم نبی پر درود بھیج کے کہ اس رحمت للعالمین کے صدقے اللہ نے کتنی آسانیاں کی، اب ہم حدیبیہ سے گزر رہے ہیں، عمومی طور پر حاجی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رکاوٹ تھی۔ اس کی علامت یہ ہے، جب آپ جدہ سے چلیں گے تو راستے میں ایک بہت بڑا رحل بنا ہوا نظر آتا ہے، قرآن شریف اور رحل، اس سے کچھ تھوڑا سا پہلے یہ حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی ابھی ان کا نام شمیسیہ ہے اور پرانا نام حدیبیہ ہے۔ جو حضرات پہلے جا چکے ہیں، عمرے کا سفر کر چکے ہیں، ان کے سامنے بھی ہوگا، حاجی صاحبان کے سامنے بھی ہوگا، اور بہت معروف ہے، چونکہ وہیں پر یہ جب بسیں پہنچتی ہیں تو وہاں وہ باقاعدہ چوکی بنی ہوتی ہے اور بہت جائزہ لیا جاتا ہے کہ کوئی غیر حاجی اندر نہ جائے، تو بسیں کافی دیر تک رکتی بھی وہاں ہے، کوئی جلدی نہ کی جائے۔ اور اگر حدیبیہ کا واقعہ سیرت کی کتابوں سے پڑھ کر گئے ہوں یا سیرت کی کوئی کتاب ساتھ ہو اور وہ واقعہ تازہ کیا جائے اور وہ واقعہ، اور پھر نبی کے ساتھ محبت بڑھ جائے، اور کچھ اس حدیبیہ کی جگہ پر جہاں ہمارے عظیم نبی کا قیام ہوا، وہ بڑا سخت وقت تھا، تو وہاں اگر آپ کے چند گھنٹے یا چند منٹ وہاں چوکی پہ انتظار کی وجہ سے گزرے تو پریشان نہ ہو، خوش ہو جائیں کہ جی حدیبیہ میں بھی رہنے کا اللہ نے اور ٹھہرنے کا موقع اللہ نے دیا۔ بعد میں بھی جب آپ عمرے کے اعمال سے فارغ ہو جائیں،
حاجی کے لیے سہولت ہوتی ہے آنے جانے کی، آپ حدیبیہ آ سکتے ہیں، وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو دو راستے ہیں، ایک وہ روڈ جو ابھی نیا بنا ہوا ہے اور ایک جو پرانا مکہ مکرمہ کا راستہ ہے، تو اسی ریل کے بالکل محاذات میں 1-2 کلومیٹر اندر کو پرانا راستہ ہے، وہ بالکل حدیبیہ کا میدان ہے۔ اور باقاعدہ بازوق حاجی اور عمرے والے وہاں آتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 ٹھہرتے ہیں۔ وہاں مسجد بھی بنی ہے، اب بھی وہ مسجد ہے، تو وہاں کے ٹھہرنے کا بھی مزہ لیتے ہیں اور وہ سبق بھی تازہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے حدود حرم شروع ہو گئے۔ حدود حرم، ایک ہے میقات اور ایک ہے حدود حرم اور ایک ہے حرم اور ایک ہے کعبہ، یہ 4 دائرے ہیں۔ تو ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو میقات تو اوپر ہوائی جہاز میں آ جائے گا، جو ریاض سے آتے ہیں بائی روڈ تو طائف کے ساتھ میقات ہے، یا جو مدینہ منورہ سے بائی روڈ آ رہے ہیں تو ذوالحلیفہ ہے، آگے اور بھی 2-3 اس طرح کے مقامات ہیں، حدود مقرر ہیں، تو اس سے بغیر احرام کے گزرنا ممنوع ہے مکہ مکرمہ جانے والے کے لیے۔ تو اس لیے یہیں سے آپ نے یہ چادریں باندھی ہوں گی اور احرام میں ہوں گے اور احرام کی پابندیاں ہوں گی، خوشبو سے بچیں گے، سلے ہوئے کپڑے سے بچیں گے، سر کو چھپانے سے بچیں گے، وہ جوتے جس میں یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے اوپر قدم کا تو وہ ڈھکے نہ، اور اس طرح احرام کی خاص چپل معروف ہے وہ آپ کی پہنی ہوئی ہوں گی۔ خواتین چاہے پردے کا تو اہتمام کرے لیکن ان کا احرام وہ چہرے میں ہے تو اس طرح پردہ ہو کہ وہ جو ان کے برقعے کا جو اسکاف ہے وہ ان کے چہرے پہ نہ لگے، اس کے لیے ایک خاص قسم کی ٹوپی بھی آتی ہے، معروف شکل ہے، تو اس کو اختیار کر لینا چاہیے، پردہ بھی ہو اور ساتھ یہ کہ چہرے پہ وہ نہ لگے۔ اور جو میاں بیوی والے جتنے معاملات ہیں وہ بھی ممنوع ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہوگا، شہوت کی نگاہ بالکل نہیں ڈالنی۔ اور اس طرح آپ کی جو جگہ ہوٹل مقرر ہے وہاں پر آپ چلے جائیں گے۔ اب جلدی نہیں کرنی چاہیے، عام طور سے جلدی ہوتی ہے کہ یہ چادریں جلدی اتر جائیں اور وہ تھکاوٹ میں اور پورے راستے بھی معلوم نہیں ہوتے، ساتھی گم ہو جاتے ہیں، خواتین آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس لیے کعبہ بھی وہی ہے، آپ کے لیے موقع ہے جلدی کے بغیر خوب، چونکہ یہ سفر انتہائی، یہ جو یہاں ایئرپورٹ سے لے کے اور جدہ تک کہنے میں تو بہت آسان میں نے ذکر کیا، لیکن بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، آدمی بڑا تھک جاتا ہے، بہت ہی تھکتا ہے، قدم قدم پہ رش اور انتظار اور کھڑا ہونا، کئی مسائل ہوتے ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی چونکہ جانے والی رات اس پہ بھی آدمی جاگا ہوا ہوتا ہے، اگلی رات بھی اس طرح، تو اس وجہ سے وہاں پہنچ کر کے جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ خوب 5 گھنٹے 6 گھنٹے آرام کر کے اور اچھی طرح تازہ ہو جائے، راستے معلوم ہو جائے، ہوٹل کے کمرے اور اس کے راستے اور حرم شریف کے راستے اچھی طرح معلوم ہو جائیں، اپنے رفقائے سفر اور ہر ایک کی جگہ اور اس کا کمرہ اور سامان اپنی جگہ تک پہنچنا، یہ اچھے طریقے سے خوب وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ حرم شریف کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ حدود حرم تو وہی حدیبیہ سے شروع ہوئے، اب آپ حدود حرم میں ہیں، آپ کا ہوٹل بھی حدود حرم میں ہوگا، تو وہاں کی بھی نمازیں، وہ بھی آپ کو جو حرم شریف کی نمازیں ہیں مسجد کی، اس کا اجر ملے گا، اس لیے کوئی جلدی نہ کریں،
پریشان نہ ہو، اپنی باجماعت نمازوں کا اہتمام اور اپنی پوری طریقے سے آرام یہ کر کے، اور پھر جو بیت اللہ کی طرف آپ کی روانگی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہوٹل سے جو راستہ ہے وہ حرم شریف کے کس گیٹ پہ نکلتا ہے، باب عبدالعزیز پہ جا رہا ہے یا باب فہد پہ جا رہا ہے، اور بھی مختلف دروازے ہیں، تو ان سارے دروازوں میں آپ کے جو داخل ہونے والا دروازہ ہے جہاں آپ کی رہائش ہے، اور وہاں سے اگر گاڑیوں میں جا رہے ہیں بعض دفعہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اور مینا کے قریب رہائش ہوتی ہے، بسوں کے ذریعے سے حاجیوں کو لے جاتے ہیں، تو وہ تو باب فہد کے قریب اتار دیتے ہیں یا باب عبدالعزیز کے نیچے راستہ بنا ہوا ہے، اور تو ان کو پھر اپنا اسٹاپ معلوم کرنا چاہیے تاکہ ساتھی گم نہ ہو جائیں اور اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ بہرحال دروازہ معلوم کر لیا باہر سے، اس پر نمبر بھی ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی ہوتا ہے، تو اپنے رفقا کو اس کا نمبر، رنگ، خاص طور سے خواتین کو اچھی طرح وہ یاد کر لیں کہ یہ ہمارا رنگ ہے، یہ نمبر ہے۔ وہی نمبر اور رنگ اندر سے بھی ہوگا، تو اندر سے جب آپ عمرے کے اعمال سے فارغ ہو کر آئیں گے، اس وقت گمنے کا اندیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ چاروں طرف دروازے ہیں، مطاف میں اندر ہے۔ اب اگر اپنا دروازہ متعین نہیں ہے نکلنے کا تو بس گم ہونا یقینی ہو گیا۔ اس لیے گم ہونے سے بچنے کے لیے بھی موبائل کا ضرور انتظام کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی موبائل دینا چاہیے تاکہ وہ بتا سکے، اگر کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو بتا سکے، آپ ان سے مل سکے۔ یہ نہ ہو تو ملنا بڑی دقت ہوتی ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ بہرحال اندر سے نکلنے کا دروازہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، کوئی جلدی نہ کریں۔ اندر ہو گئے، اس دروازے کے پاس ایک طرف کو کھڑے ہو گئے، اور یہ آپ کے پہلی نگاہ پڑے گی بیت اللہ پر۔ اتنا اندر جائیں کہ پورا بیت اللہ نظر آئے، اس وقت تک آپ نظر نیچے کریں، اور جب آپ کی نگاہ بیت اللہ پر پڑ جائے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ جن میں دعا کی قوت ہو اور دعا کی جنہوں نے مشق کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ جلدی نہیں کرتے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ مانگو، اچھا موقع ہے، اچھا موقع ہے، اچھا موقع ہے، منوانے کا موقع ہے۔ اور اس موقع پر کم سے کم یہ بھی مانگو، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ جو میری آپ سے ایسی دوستی ہو جائے کہ بس جو آپ سے مانگوں تو آپ عنایت فرمائیں، مجھے دعا کی طاقت دیجئے، میرا حج کو قبول فرمائیے۔ جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، کوئی جلدی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ مطاف میں اتر جائیں گے، طواف کی جو جگہ ہے اس میں طواف جہاں سے شروع ہوتا ہے حجر اسود، وہاں پر بھی نشانی لگی ہوئی اور مجمع اس طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرف جا کر، یہ ابھی آپ کا عمرہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ عمرہ چل رہا ہے، تو اب عمرے میں آپ احرام باندھ چکے، اور اب عمرے کا دوسرا عمل طواف ہے۔ 7 چکر بیت اللہ کے لگانے، حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پر ختم کرنا ہے۔ جب حجر اسود کے قریب آئیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ کا دوسرا چکر اور تیسرا چکر، اور اس میں ابتدائی 4 چکروں میں رمل بھی کرنا ہے، کود کود کر، اچھل اچھل کر چلنا ہے، اور احرام کی چادر ایسی ہو کہ آپ کا ایک مونڈا، ابھی انشاءاللہ مشق کرا لیں گے، چادریں میں لایا ہوں، تو وہ کھلا ہوا ہو، اور یہ آپ طواف کا دوسرا عمل، پہلا احرام
اور طواف کا دوسرا عمرے کا دوسرا عمل طواف، یہ آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد زمزم پیئے اور خوب مزے کے ساتھ پیئے اور خوب جی بھر کر پیئے، اور اس کے بعد پھر جو سعی کی جگہ ہے اس طرف درمیان میں یہ یاد رکھیے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو ٹوٹ گیا تو پھر جس چکر میں ٹوٹا ہے وہیں سے دوبارہ یا پورا طواف، بہرحال لیکن طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، باوضو رہنا اس میں ضروری ہے۔ پھر سعی جو صفا مروہ کے درمیان ہے، تو صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ختم کرنا ہے، یہ ایک چکر ہو جائے گا۔ پھر مروہ سے صفا دوسرا، اس طرح 7 چکر لگائیں گے۔ سعی کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ سعی کو جاری رکھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی سعی جائز ہے۔ اور درمیان میں تھک گئے، بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ کچھ معمر لوگ ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں، تو اگر بیٹھنا چاہیں یا طواف اور سعی کے درمیان کچھ تھکاوٹ زیادہ ہو گئی اور کچھ آرام کر کے یا وضو تازہ کرنے کے لیے نکلے اور وضو تازہ کر لیا اور کچھ بیٹھ گئے آرام کر لیا، اس میں اتصال اور فوراً کرنا ضروری نہیں ہے، آرام کے ساتھ سعی نسبتاً طواف سے اس میں مسافت زیادہ ہے، لیکن چکر ایک ہے صفا سے مروہ، تو اس طرح 7 چکر، اور ہر چکر پر جب صفا پہنچ جائیں تو کعبے کی طرف رخ کریں گے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نیچے جو مصلے بنے ہوئے ہیں وہ بیت اللہ کے رخ پر ہیں، تو اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اور خوب دعا مانگے، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، جی کوئی بھی آپ کی زبان ہے، اس میں ہمارے کریم رب سارے زبانوں کو جانتے ہیں، اس میں کوئی جلدی نہ کریں، اور خوب مزے کے ساتھ دعا کر کے اور پھر صفا سے شروع ہو جائے گا۔ آپ جب سعی کریں گے تو مرد حضرات، خواتین نہیں، درمیان میں 2 سبز نشانیاں آتی ہیں، اس کے درمیان دوڑ لگانا ہوتا ہے، تو ایک درمیانی درجے کا دوڑ، اور جی مروہ پر پہنچ کر پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا، اور پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اس طرح 7 چکر۔ یہ عمرے کا تیسرا کام ہو جائے گا۔ عمرے کے کتنے کام ہو گئے؟ جی پہلا کیا؟ پہلا وہ احرام جو اپنے پورے تلبیہ اور لوازمات کے ساتھ۔ دوسرا کام کیا؟ طواف، ماشاءاللہ آپ لوگ حج کے ماہر ہو گئے۔ اور تیسرا کام سعی، واہ۔ اب چوتھا کام رہ گیا ہے۔ چوتھا کام وہ حلق اور قصر، یہ عمرے کا عمل ہے اور یہ حدود حرم کے اندر ہونا چاہیے، چاہے آپ ہوٹل میں کریں چاہے وہاں کریں۔ اب ماشاءاللہ سرکاری انتظامات بھی بڑے اچھے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ یہ انتظام ہو جاتا ہے مروہ کے باہر، تو اپنے بالوں کو مکمل صاف کریں یا وہ ایک پورے کے بقدر قصر کر لے، اور خواتین بھی ایک پورے کے بقدر قصر کر لے، تو یہ آپ احرام کے پابندیوں سے فارغ ہو گئے، اور اب ہر طرح آپ کے لیے جس طرح احرام کے بغیر مختلف کام جائز ہوتے ہیں، خوشبو لگانا جائز ہوتا ہے، باقی جو میاں بیوی والے معاملات سب کچھ، اس سب کی آپ کو اگر قران والا معاملہ نہیں اور تمتع ہے، آپ نے حلق اور قصر کر لیا، تو آپ سے احرام کی جتنی پابندی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جتنے دن ہیں آپ کے، اس میں نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں، نفلی عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اور بیت اللہ کے پاس جا کر کے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، موقع ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیے کہ اپنے آپ کو ابھی بہت زیادہ نہ تھکائیں،
چونکہ حج والے جو اعمال ہیں اس کے لیے آپ نے اپنی طاقت کو باقی رکھنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے. اس وجہ سے کوئی بہت زیادہ طوافوں میں یا بہت زیادہ عمروں میں ایسے لگ کر یا اوپر پہاڑوں کی طرف غار حرا غار ثور کی طرف جا کر اور وہ پہاڑوں کا سفر کر کے، تو اس سے بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رانیں پکی ہو جاتی ہیں، اور پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو اس میں وہ مزے کے ساتھ حج والے اعمال نہیں کر سکتے. اس وجہ اپنی قوت کو حج والے اعمال کے لیے باقی رکھنا ہے. اس انداز سے آپ نوافل اور اس لحاظ سے آپ کے عمرے اور طواف ہوں کہ آپ کی صحت اور جسمانی قوت وہ برقرار رہے. یہ آپ جب مکہ مکرمہ میں ہیں اور ابھی درمیان میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہے، وہیں ٹھہرے ہیں، تو یہ آپ 8 ذی الحجہ تک آپ کے ساتھ وقت ہے اور احرام کے بغیر ہے، آسانیاں ہیں. اب 8 تاریخ جب آنے لگے تو 8 سے پہلے ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے پہلے 7 ذی الحجہ کی شام کو اگر احرام باندھ لیں حج کے احرام باندھنے کے لیے جہاں آپ ٹھہرے ہیں وہی کافی ہے، کسی میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حرم شریف کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کمرے میں اور اپنے ہوٹل میں وہیں احرام باندھ سکتے ہیں. احرام باندھ لیا حج کا، یہاں پر آپ وہی کریں گے جو عمرے میں کیا، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. آپ چادریں اسی طرح اوڑھ لیں گے جس طرح عمرے میں اوڑھی، اور چادریں اوڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں گے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما. حج کی نیت ہو گئی، پھر تلبیہ ہو جائے گا اور 2 نفل ہو جائیں گے. یہ 4 کام کر کے آپ نے حج کا احرام باندھ لیا. اب آپ کے لیے ایک سہولت ہے، اگر نفلی طواف کر کے اور اس کے ساتھ جو حج کا واجب سعی ہے جو عام طور سے 9 ذی الحجہ کے بعد حاجی مینا سے آ کر کرتے ہیں، وہ طواف فرض ہے اور سعی وہ واجب ہے، حج کے واجبات میں ہے، لیکن اس وقت رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور دونوں ملانے مشکل ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے سعی پہلی کر لی حج کا احرام باندھ کر نفلی طواف کر کے، تو جب آپ مینا سے واپس آ کر کے فرض طواف کریں گے تو صرف طواف ہوگا اور حج والی سعی آپ نے پہلے کی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، یا اللہ، یہ تو ابھی ہم کہاں پہنچے بھائی؟ ہاں جی، ابھی حج کا احرام. چلو اب میں مختصر کر لیتا ہوں، اور اس کے لیے یہ حال کے تو اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں. مسجد میں پروگرام ہو تو پوری رات بھی گزر سکتی ہے، ہمارے مدرسے بھی آ سکتے ہیں، محمد بن قاسم مسجد بھی آ سکتے ہیں، اور کسی اور جگہ بھی ہو. لیکن یہ موقع اگر ہمیں دیں گے تو آپ حضرات کا احسان ہوگا، ہماری مزدوری دیہڑی لگ جائے گی. بہرحال جی، حج کا احرام باندھ لیا اور آپ نے سعی بھی کر لی. اس کے بعد مینا جانا ہوگا. حج کا پہلا دن وہ مینا میں 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 8 کی ظہر سے لے کے 9 کی صبح تک مینا میں، اور پھر 9 کی صبح کو انشاءاللہ عرفات. بڑا اہم فریضہ ہے، اس کے لیے اپنے طاقت کو جمع کرنا ہے، دعاؤں کی طاقت. اور ظہر کے قریب، ظہر سے پہلے اس طرح حاجی پہنچ جاتے ہیں اور غروب تک
رہنا ہے عرفات میں۔ مغرب کا وقت ہو جائے گا، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے مزدلفے کے لیے روانگی ہو جائے گی، تو 9-10 کی درمیانی رات یہ مزدلفے میں ہوگی، اور مزدلفہ آ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز اور وہ کنکریاں تینوں دن کے لیے چننا یہ مزدلفے میں ہوگی۔ اپنے ساتھ 72-74 کنکریاں کچھ 2-4 زائد چن کر جو چنے کے دانے کے بمقدار ہوں یہ اپنے ساتھ چن لیں، دھو لیں، اور وہاں پر پوری رات اعمال میں، دعا میں، نماز میں آرام بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے، جلدی نہیں کرنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد کوئی 10 منٹ 15 منٹ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، یہ وقوف مزدلفہ ہے، یہ واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے شیطان کی طرف آنا ہے، اور اس میں پہلے چھوٹے اور دوسرے کو چھوڑ کر بڑے شیطان کے پہلے نمبر آتا ہے، اور 7 کنکریاں مارنی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا الرحمن، اور 7 کنکریاں مار کر کے اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کے بعد آپ حلق اور قصر کر کے آپ احرام کی پابندیاں آپ سے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میاں بیوی والے تعلقات کی جب تک کہ حج جو طواف ہے، طواف زیارت وہ نہ ہو جائے اس کی گنجائش نہیں ہوگی، تو پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے آ جائیں گے، طواف کر لیں گے، تو یہ آپ کے 10 تاریخ کے کام ہو گئے: رمی، قربانی، حلق قصر، اور رات کو کسی وقت یا دوسرے دن طواف زیارت۔ اب آپ کے 2 دن رہ گئے، 11-12۔ اس میں 2 دن رمی کرنی ہے، پہلے چھوٹا، پھر درمیانی، پھر بڑا، اور اس طریقے سے یہ حج کے 5 دن ہو جائیں گے۔ حج کے پہلے دن کے کیا کام؟ جی مینا میں احرام باندھ کر اور مینا میں 5 نمازیں۔ دوسرا دن 9 تاریخ کا کیا کام؟ جی وقوف عرفہ، اور پھر غروب کے بعد 9-10 کی درمیانی رات کو کیا؟ مزدلفہ، کنکریاں چرنا، رات کو اعمال کرنا، مغرب عشاء پڑھنا، فجر پڑھنا، فجر کے بعد وقوف، اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ میں کام بہت ہیں، رمی بھی ہے، قربانی بھی ہے، حلق قصر بھی ہے، اور بعض لوگ طواف زیارت بھی کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، اور باقی 2 دن تو بس بہت ہی آسان ہے، قیام مینا میں رکھنا ہے، اور جناب یہ رمی کرنی ہے۔ اس طریقے سے یہ حج کے 5 دن ہیں۔ حج کا کام آسان اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ پورا مجمع ایک وقت میں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے آسان بھی ہے۔ اللہ پاک آسانیاں مقدر فرمائے۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ احرام کی چادروں کی اور اس کی بھی مشق ہوتی، لیکن وقت کی تنگی ہے، تو وہ چادریں پھر جن حاجیوں نے جانا ہے وہ اگر آ کر کے ایک خاص قسم کی چادر ہے جس میں سونے میں آسانی ہوتی ہے، اور کچھ اور بھی مراعات ہیں، تو وہ اگر کوئی دیکھنا چاہیں تو دکھا دیں گے، اور اسی پر اکتفا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے یہ انتظامات کیے ان کے انتظامات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا